ہمارا موضوع شروع ہوا ہے درس قرآن، اور گزشتہ ہفتے واری پروگرام میں ہم نے اس کی شروعات کر دی ہے۔ گزشتہ محفل میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ قرآن کے ہر مسلمان پر، عورت ہو مرد ہو، کم سے کم 5 حقوق ایسے ہیں جن کا ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ وہ پہلا حق تھا کہ قرآن کو مان لیا جائے، یعنی ایمان لایا جائے قرآن پر، اور مطلب کیا کہ اس کا ہر حرف، اس کی ہر آیت، یہ سب اللہ کا کلام ہے، اور اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ اور یہ الحمد سے لے کر والناس تک نازل ہوا ہے رحمت عالم، نور مجسم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جیسا 1400 سال قبل یہ نازل ہوا ہو بہو اسی حالت میں آج بھی، کوئی اس میں رد و بدل نہیں ہوا ہے، اور نہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے۔ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی اگر شک کرے گا تو سب سے پہلے تو اس کا دعوی ایمان خارج کر دیا جائے گا، وہ پھر مومن ہی نہیں رہے گا۔ دوسرا اس کا حق ہے اس کو پڑھا جائے، اس پر بھی میں بتا چکا چند باتیں۔ تیسرا حق ہے اس کو سمجھا جائے، اس پر بھی گفتگو ہو چکی۔ چوتھا حق ہے اس پر عمل کیا جائے، اور 5واں حق ہے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ ٹھیک ہے، اب آج سے ہم قرآن کی شروعات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تلاوت کے ضمن میں چند باتیں پھر یاد رکھیں کہ تلاوت کے بھی آداب ہیں قرآن کے۔ قرآن کو جب پڑھا جائے تو باوضو ہو کر کے پڑھا جائے، اور اگر قرآن کو اس کتابی شکل جو ہے اس کو ہاتھ میں لے کے جب پڑھیں گے تو پھر وضو اس کے لیے فرض ہے، لازم ہے، بغیر وضو کو اس کا ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ ہاں کوئی حافظ ہے یا آپ کو چند صورتیں یاد ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں بغیر دیکھے اور آپ کا وضو نہیں ہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ قرآن کی جب بھی تلاوت کی جائے تو باوضو کی جائے۔ اس کو پڑھتے وقت اگر سامنے اس قرآن کا مصحف ہے، یہ کتاب ہے، تو اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اس کا ادب کیا جائے، اس کا ہر ورد چھونا، اس کی آیت کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن جب پڑھا جائے، کوئی پڑھنے والا قرآن پڑھے اور اتنی آواز سے پڑھے کہ آپ کے کانوں تک آواز آ رہی ہے، آپ کے کان تک آواز اس کی تلاوت کی آ رہی ہے، تو پھر آپ کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ ساری باتیں چھوڑ کر، سارے کام چھوڑ کر پوری توجہ کے ساتھ قرآن کو سنیں۔ سورۃ الاعراف میں 9ویں پارے میں حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو پھر غور سے سنو اس کو۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، یاد رکھیں بہت سخت گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے۔ ہمارے یہاں بڑے ذوق اور شوق میں تبرک کے طور پر، برکت کے طور پر آج کل ایک رسم چلی ہے، رسم ریڈی میڈ ہے نا معاملہ، ریڈی میڈ، کچھ کرنا نہ پڑے ثواب بھی ہمارے پاس آ جائے، کچھ کرنا نہ پڑے جنت بھی مل جائے، کچھ کرنا نہ پڑے سب کچھ مل جائے۔ ہم دکان کھولیں گے تو لگا دیتے ہیں موبائل پہ سورہ بقر لگا دی، کسی نے سورہ یاسین لگا دی، کسی نے کچھ لگا دی، ہوتا نہ ہوتا ہے۔ ادھر سورہ یاسین ہو رہی ہے موبائل میں، سورہ رحمان ہو رہی، ادھر باتیں چل رہی ہیں، ادھر سارے کام ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے، یاد رکھیں، یہ قرآن کی بے حرمتی ہے، اللہ کے کلام کی بے حرمتی ہے۔ آپ اور ہم باتیں کرتے ہوں، کوئی ضروری بات ہو،
آپ اور ہم، اور درمیان میں کوئی ڈسٹرب کرے ہمیں، کوئی بات کرے، کتنا غصہ آتا ہے، آتا نہیں آتا ہے؟ تو پھر رب کا کلام، رب کی باتیں، رب کا قرآن پڑھے اور پھر فضول باتیں کریں تو رب کو بھی جلال آتا ہوگا۔ یہ اس کا کرم ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ قرآن کے آداب میں سے۔ دوسری بات، جب قرآن پڑھے تو کیا کریں؟ باوضو بھی ہے، سب کچھ ہے، تو قرآن نے ایک اصول سمجھایا ہے، اس کی شروعات ہم کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے قرآن کا اصول۔ جب قرآن پڑھیں، سورہ نحل میں اس کا حکم دیا گیا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب بھی قرآن پڑھیں آپ تو پناہ مانگیں اپنے رب سے، پناہ مانگیں اللہ کی، اس سے جو بہت طاقتور، بہت بڑا دشمن ہے تمہارا، جس کو ہم اعوذ کہتے ہیں۔ تو قرآن جب بھی پڑھیں تو اعوذ پڑھیں۔ یہ قرآن کے آداب اور قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے۔ آپ قرآن پڑھ رہے بیٹھے ہوئے، کوئی آ گیا اچانک، آپ کو ضرورت پڑ گئی بات کرنے کی اس سے، آپ نے قرآن کو بند کر دیا یا روک دیا اتنی دیر کے لیے، اس سے دو جملے گئے، اب قرآن شروع کریں تو پھر اعوذ پڑھیں۔ آپ قرآن پڑھ رہے بیٹھے ہوئے، آپ کے کھانسی اٹھ گئی، کوئی بلغم وغیرہ آ گیا، اب آپ اٹھے، آپ باہر گئے اور آپ نے تھوک کے جب بیٹھے پھر قرآن پڑھنا شروع کیا، پھر اعوذ پڑھیں۔ جتنی بار قرآن پڑھتے پڑھتے آپ رکیں گے، ہاں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ نے اس کے معنی پہ غور کیا، اس کے ترجمے پر غور کیا، جتنی دیر غور کرتے رہے، اب اعوذ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کا پورا ذہن، پوری توجہ قرآن ہی میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن پڑھنے کے علاوہ کوئی کام بھی جب کریں، پڑھنے کے علاوہ، تو پھر چاہیں وہ بار بار کریں تو آپ کو اعوذ بار بار پڑھنا ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ہے۔ معنی کیا ہے اس کا جانتے ہیں؟ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، پناہ چاہتا ہوں اللہ سے، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ سے، من الشیطان الرجیم، اس شیطان سے جو راندہ ہوا ہے، دھتکارا ہوا ہے، جو مردود ہے، اس شیطان سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ کس کی؟ اپنے اللہ کی۔ ظاہر بات ہے، دنیا میں جب آپ زندگی گزار رہے ہیں بہت ساری آفتیں ہوتی ہیں ارساب کے ساتھ میں، اور کیونکہ ہم کمزور ہیں، یاد رکھنا انسان ذاتی اعتبار سے انتہائی کمزور ہے، انتہائی کمزور ہے۔ روحانی طور پر انسان سے بڑا کوئی طاقتور نہیں، لیکن جسمانی طور پر انسان سے زیادہ کوئی کمزور نہیں۔ آپ دیکھتے نہیں، بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، چلیے آپ کے گھر پلتی ہے، میرے گھر پلتی ہے، ہم اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، لیکن کبھی دیکھا ہے جو جنگلوں میں ہوتی ہے، جنگلی جانور، وہ چاہے بکریاں ہوں، چاہے بھینسیں ہوں، چاہے گائے ہوں، چاہے ہرن ہوں، چاہے اور وغیرہ وغیرہ جانور ہوں، ان کو سنبھالنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے نا۔ وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی اس کو اٹھانے والا ہے، نہ کوئی اس کو سنوارنے والا ہے، بچہ پیدا ہوا، خود ہی وہ تھوڑے وائبریشن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑا ہو کر کے پھر کیا کرتا ہے، وہ آٹومیٹکلی اسے یہ عقل، اسے یہ دماغ، اسے یہ شعور کس نے دیا؟ وہ خود ہی چلتے چلتے اپنی ماں کے اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں اس کی غذا ہے، ان تھنوں کے قریب پہنچ جاتا ہے، خود ہی منہ میں لے کے پینا شروع کر دیتا ہے، اور چند ہی گھنٹے تو زیادہ ہو گئے، بلکہ ایک آدھ گھنٹہ، پونا گھنٹہ میں وہ خود جمپ مار کے خود بھاگنے لگتا ہے۔ اب مرغی کے بچے کو دیکھیں، انڈے میں سے نکلتا ہے، نکلتے کے ساتھ فوراً دوڑنے لگتا ہے، لیکن انسان کو دیکھیں آپ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 2 سال تک تو بالکل معذور رہتا ہے، باپ کی گود کا محتاج، ماں کی گود کا محتاج، ماں کے کھلانے کا محتاج۔ اس کو تو مہینوں تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کھایا کیسے جاتا، پیا کیسے جاتا ہے، کتنا کمزور ہے ذاتی اعتبار سے۔ اب ظاہر بات ہے کمزور بھی ہے، دشمن سب سے بڑا طاقتور۔ حضور نے فرمایا شیطان تمہارے جسم کے خون میں سرایت کرتا ہے،
فرمایا شیطان جو ہے وہ تمہارے جسم کے خون میں سرایت کر جاتا ہے، اتنا خطرناک ہے۔ قرآن کہتا ہے تم کہیں پر بھی ہو وہ تمہیں دیکھتا ہے، اس کی نسل بھی دیکھتی ہے تمہیں۔ تو جب دشمن طاقتور ہوتا ہے نا تو اسے پناہ دینے والا بھی اس سے بڑا طاقتور چاہیے، چاہیے نہیں چاہیے؟ دشمن طاقتور ہے تو پناہ دینے والا بھی اس سے بڑا طاقتور چاہیے۔ آپ کو کوئی ستا رہا ہے، کوئی دشمن ہے، طاقتور ہے، تو آپ کس سے پناہ لیں گے؟ اس سے لیں گے نا جو اس سے زیادہ طاقتور ہو۔ تو یہ سبق سکھایا کہ میرے بندو تم اس شیطان سے جو تمہارا دشمن ہے، بس تمہیں پناہ دینے والی ذات، سب سے طاقتور ذات وہ ہے جو اللہ کی۔ اس لیے اللہ کے معنی معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے معنی ہے، اللہ کہتے ہیں جس کے نام سے، جس کی ہیبت سے، جس کے جلالت سے پہاڑ تھر تھرا اٹھے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ اسے اللہ کہتے ہیں جو حرف کن سے کل مخلوق کو پیدا کرتا ہے۔ اسے اللہ کہتے ہیں جو صلب سے، باپ کے صلب سے اور ماں کی چھاتی سے ایک نطفہ، ایک پانی کے قطرہ نکالتا ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ اسے اللہ کہتے ہیں جو اس نطفے کو خون کا جمع ہوا خون بناتا ہے، جو جمع ہوئے خون سے گوشت کا لوتھڑا بناتا ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ جو جمع ہوئے خون سے گوشت کا لوتھڑا اور اسی گوشت کے لوتھڑے سے پگھلا کر جو تمہاری 206 ہڈیاں بناتا ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ اور اسی ہڈیوں پر پھر گوشت چڑھاتا ہے، پھر کھال کا غلاف چڑھاتا ہے، تمہاری حسین صورت بنا کر جو ماں کے پیٹ سے تمہیں نکالتا ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ اللہ وہ ہے، وہ اتنا بڑا طاقتور ہے جو الحی ہے، خود بخود زندہ ہے، القیوم ہے، پوری کائنات کو تھامے ہوئے، السمیع ہے، البصیر ہے، الحکیم ہے، الخبیر ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ تو تمہارا جو وہ دشمن ہے سب سے بڑا طاقتور، اگر اس سے بچنا چاہتے ہو اور اس سے اگر تم جنگ جیتنا چاہتے ہو تو تمہیں اس کی چھتری کے نیچے آنا پڑے گا جسے اللہ کہتے ہیں، اس سے پناہ مانگو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہے اعوذ باللہ۔ مختلف اور انداز سے ہی پڑھی جاتی ہے، یاد رکھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہی پڑھا جاتا ہے، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو قرآن کے اصول میں کیا ہے؟ تلاوت میں سب سے پہلے اعوذ، جس کو استعاذہ کہتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگنا۔ یہ قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے، جب بھی قرآن آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آپ کو پڑھنا ضروری ہے، لازم ہے، یہ قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے۔ اور مقامات پر بھی پڑھنے کا حکم ہے۔ کئی ایسے افعال دیکھے جائیں، اعمال دیکھے جائیں جو شریعت کے خلاف ہیں، وہاں اعوذ پڑھیے، اللہ سے پناہ مانگیے۔ برے خیالات کبھی آئے تو اعوذ پڑھیے، اللہ سے پناہ مانگیے۔ برے خواب دیکھیں تو اعوذ پڑھیے، اللہ سے پناہ مانگیے۔ ذہن آپ کا کہیں غلط طریقے سے، غلط سوچ میں جاتا ہو، غلط تصور میں جاتا ہو، وہاں اعوذ پڑھیے۔ تو اعوذ باللہ کا پڑھنا قرآن کے پڑھنے کے لیے، یاد رکھیں، یہ قرآن کی تلاوت کے آداب کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے، اعوذ کے بعد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، یا شروع اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن، کون اللہ؟ جو قادر بھی ہے، خالق بھی ہے، القیوم بھی ہے، الحکیم بھی ہے، الخبیر بھی ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا، وہ اللہ ہے کہ جس نے آسمان پر بہترین وائرنگ کر کے قمقمے لگا دیے، وہ اللہ ہے جس نے دنیا کو سورج سے سجایا، جس نے چاند سے روشن کیا، جس نے پہاڑ بنائے، وہ اللہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بسم اللہ الرحمن، لیکن ہے بڑا رحم کرنے والا، ہے بڑا رحم کرنے والا، الرحیم، نہایت مہربان۔ رحمان کا مطلب ہے
معنی دونوں کے ایک ہی ہے نا، رحمان اور رحیم، لیکن تھوڑا فرق ہے۔ رحمان مطلب اس کی رحمت عام ہے، رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت عام ہے۔ وہ سورج کو نکالتا ہے تو انہیں بھی روشنی دیتا ہے جو اس کے فرما بردار ہیں، ان کے گھروں پر بھی روشنی ڈالتا ہے جو ایمان والے ہیں، ان کے گھروں پر بھی روشنی ڈالتا ہے جو نافرمان ہیں، جو گناہگار ہیں، ان کی کھیتی کو بھی روشنی دیتا ہے جو اس کے فرما برداری کرتے ہیں، اور جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں بھی روزی دیتا ہے، انہیں بھی روشنی دیتا ہے۔ اس کی رحمت عام ہے، وہ کسی سے روکتا نہیں، کسی کا رزق بند نہیں کرتا، کسی کا پانی بند نہیں کرتا۔ وہ تمام اس کی جو رحمت ہے، رحمان، صفت رحمان جو ہے وہ اس کی عام ہے، لیکن الرحیم والی جو صفت ہے وہ خاص کے لیے ہے، وہ عام کے لیے نہیں۔ وہ صفت رحیمیت سے جو نوازے گا وہ اہل ایمان کو نوازے گا، جنت کی شکل میں، انعامات کی شکل میں۔ وہ خاص کر کے کس کے لیے ہے؟ وہ ہے اہل ایمان کے لیے۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے جب بھی کوئی جائز کام شروع کیا جائے، یاد رکھیں، جب بھی کوئی جائز کام، اس شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، لازماً بسم اللہ پڑھیں۔ کھانا کھائیں بسم اللہ پڑھیں، گھر سے باہر نکلیں بسم اللہ پڑھیں۔ کوئی بھی، میں نے بتایا نہیں، اب لامی لسٹ ہے، کوئی بھی جائز کام اس کرنے سے پہلے بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، جو انتہائی مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کی برکت ہے، اس کی عظمت ہے۔ آپ دیکھیں، آپ چند باتیں بتاتا ہوا چلوں گا، لمبی تفسیر میں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ اللہ، اللہ جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی حرف بھی نقطے والا نہیں ہے، جانتے نا نقطہ، تو کوئی حرف بھی نقطے والا نہیں ہے، اور اس کے جتنے حرف آپ گھٹا دیں، نکال دیں، ہر حرف بامعنی رہے گا۔ یہ اس نام کی شان ہے۔ اچھا اور بتا دوں، چلیے، یہ بھی نقطے والا نہیں، اور رب نے محبوب کا نام جو پسند کیا وہ بھی نقطے والا نہیں۔ محمد میں بھی نقطہ نہیں، اللہ میں بھی نقطہ نہیں۔ اور سن لیں، اور سنیں، آپ اللہ کے جب عدد اکٹھا کریں گے، اعداد بولتے ہیں نا اس کو، اللہ کے اعداد جب آپ جمع کریں گے تو وہ آتے ہیں 66۔ نوجوانوں تمہارے لیے خاص بات سمجھا رہا ہوں، یاد کرنا، یہ ایسے ہی نہیں ہوتا سب کچھ۔ الف کا ایک ہوتا ہے، الف کا کتنا ہوتا ہے؟ ایک۔ لام کے ہوتے ہیں 30، کتنے؟ 30۔ تو اللہ کا الف اس کا ایک، لام کے کتنے ہیں؟ 30۔ پھر لام ہے، مکرر لام ہے نا، تو پھر لام آیا تو اس کے پھر 30 ہو گئے، تو 30 اور 30 کتنے ہوئے؟ 60، اور ایک وہ الف کا تو کتنے ہو گئے؟ 61 ہو گئے، نہیں ہو گئے؟ 61۔ اب آخر میں کیا ہے؟ چھوٹی ہا، چھوٹی ہا کے کتنے ہیں؟ 5 عدد ہیں، تو 61 اور 5 کتنے ہو گئے؟ 66 ہو گئے، نہیں ہو گئے؟ 66۔ اب ذہن میں رکھیں، جب بات نکلی ہے نا تو بتاتا ہوا چلوں، ایمان کی تازگی کے لیے ہے یہ 66 اللہ کے رکھیں آپ، اور کیونکہ ہم غلام ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ قرآن آقا نہیں دیا ہمیں، یہ قرآن آقا نے ہی دیا، تو محمد میم کے کتنے ہیں؟ 40۔ میم کے کتنے نمبر آتے ہیں؟ 40۔ اور ہا کے کتنے آتے ہیں؟ بڑی ہا، چھوٹی ہا کے 5 بتائے نا میں نے، بڑی ہا کے کتنے آتے ہیں؟ 8۔ اس کے نمبر کتنے ہیں؟ 8۔ تو میم کے 40، ہا کے 8، کتنے ہو گئے؟ پھر میم آ گیا، پھر 40، تو کتنے ہوئے؟ 88 ہو گئے نا، 88۔ پھر آ گئی دال، تو دال کے کتنے ہیں؟ 4۔ دال کے کتنے نمبر ہوتے؟ 4۔ تو 88 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 92۔
دیکھا نا 786 پھر نیچے کیا لکھا جاتا ہے؟ 92 جو ہیں یہ مصطفیٰ کے نام کے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعداد ہیں 92 یعنی کہ 92۔ ادھر کتنے ہیں؟ 66۔ ادھر کتنے ہیں؟ 92۔ تو 66 کو جب جمع کریں گے تو 6 اور 6 12 ہو گئے نہیں؟ 6 اور 6 12۔ تو اللہ کے جمع شدہ نام 12 اور 92 92 کو جب جمع کریں گے تو کتنے ہو گئے؟ جوڑیے، زور سے بولو، 11 ہو گئے نہیں ہو گئے؟ 9 2 11، 6 اور 6 12۔ اللہ کے کتنے؟ 12۔ مصطفیٰ کے کتنے؟ 11۔ کیا اتفاقیہ ہے؟ نہیں، اتفاقیہ ہے ہی نہیں۔ اشارہ ہے صاف طور پر اس طرف کہ 12 اللہ کے ہیں، 12 مہینے ہیں، 12 گھڑیاں، بات بہت لمبی نکل جائے گی۔ فرمایا میرے اعداد جمع کرو گے تو 12 ہیں اور میرے محبوب کے جمع کرو گے تو 11 ہیں۔ اب کیونکہ محبوب میرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے، وہ معبود میں ہی ہوں، خالق ہوں میں، بس یہی فرق ہے، میرے 12 ہیں، محبوب کے 11 ہیں۔ میرے بعد اگر کسی کا نمبر ہے وہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ اچھا ایک چیز اور بتا دوں، چلو جب بات نکلی ہے تو ایک چیز اور سمجھاتا ہوں، شاید آج تک نہیں سنی ہوگی آپ نے، مجھے یاد نہیں کہ میں نے بتایا ہو کبھی، میرے بھی آج ہی ذہن میں آئی۔ آقا علیہ السلام کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کے اعداد آتے ہیں 92 یعنی 92۔ آپ کل کائنات میں، ابھی آپ پوری رات محنت کرنا، سب لوگ جاگو، صبح تک سب جوڑنا، پنکھا ہے، لائٹ ہے، مائک ہے، کتاب ہے، باکس ہے، بلب ہے، پیڑ ہے، پودے ہیں، پتھر ہے، جو بھی کائنات میں آپ کو نظر آتا، جو چیز نظر آئے یا کوئی شخص ہے اس کا نام، جو چیز آپ کو نظر آئے آپ اس چیز کا نام، اس کے اعداد نکال کے جوڑنا، کسی بھی چیز کو۔ آپ پوری رات جوڑتے جوڑتے تھک جائیں گے، کل پورا دن گزر جائے گا، مہینہ گزر جائے گا، لیکن جس چیز کا بھی جوڑیں گے تو 92 نہیں آئیں گے اس میں۔ یاد رکھیں آپ، اس کے 92 آ ہی نہیں سکتے۔ 92 آئیں گے تو نام محمد کے آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے علاوہ، آپ کے نام کے علاوہ کسی نام کے بھی، کسی چیز کے نام کے بھی 92 آ ہی نہیں سکتے۔ اشارہ صاف ہے کہ کوئی میرے مصطفیٰ جیسا ہے ہی نہیں۔ جب مصطفیٰ کے نام جیسا کسی کا نام نہیں ہو سکتا تو مصطفیٰ کی ذات جیسی کسی کی ذات کیسے ہو سکتی؟ سمجھ گئے آپ؟ یہ عقیدے کی بات تھی، آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کی بات تھی۔ تو بات چل رہی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بھی آپ کام جائز شروع کریں وہ اللہ کے نام سے شروع کریں، اللہ تبارک و تعالی اس میں برکتیں عطا فرمائے، برکتیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، تفسیر روح البیان نے بیان کیا اس کو، کہ آقا علیہ السلام جب شب معراج گئے تو آقا علیہ السلام نے ایک جگہ دیکھا کہ 4 نہریں بہہ رہی ہیں، 4 نہریں بہہ رہی تھیں۔ ایک نہر پانی کی تھی، ایک دودھ کی تھی، ایک جنتی شراب کی تھی اور ایک شہد کی۔ آقا علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ تو مجھے بھی علم نہیں۔ فرمایا چلو۔ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو، جبریل چل دی، ایک مقام پر پہنچے تو ایک عمارت تھی اور 4 دیواری تھی، اس کا دروازہ تھا، اس پہ تالا لگا ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل کی چابی لاؤ۔ اے رسول اللہ میرے پاس تو نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا میرے پاس۔ تو حضور نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو وہ تالا کھل گیا۔
آقا علیہ السلام جبریل کو لے کر اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ اس میں 4 ستون ہیں، 4 ستون بنے ہوئے اور چاروں ستونوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے۔ ایک ستون کو جب دیکھا تو بسم اللہ کی جو بسمی، یہ جو یسی والی جو میم ہے، تو بسم اللہ کی بسمی کی میم سے پانی کی نہر جاری۔ دوسرے ستون کی طرف آقا علیہ السلام نے جب دیکھا تو بسم اللہ کے بعد اللہ آتا، اللہ کی ہاں سے جو ہے وہ دودھ کی نہر جاری ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے تیسری طرف دیکھا تو رحمان کی جو میم ہے، رحمان کی میم سے جنتی شراب کی نہر جاری ہے، اور رحمان کی میم کی شہد، یہ جنتی شراب کی نہر کے بعد جب چوتھا ستون دیکھا تو اس میں رحیم کی میم سے شہد کی نہر جاری ہے۔ ہم نے جب چاروں نہروں کا مشاہدہ کیا تو ہمارے رب نے ہمیں آواز دی، پیارے محبوب یہ چاروں نہریں شراب کی، دودھ کی، شہد کی، پانی کی وعدہ کرتے ہیں جو اس بسم اللہ کو محبت اور ادب سے پڑھے گا، مرنے کے بعد قیامت کے دن چاروں کے جام پلوائیں گے اس کو۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک واقعہ پڑھا تھا میں نے، بہت ٹائم ہو گیا، کہ ایک مسلم گھر کے برابر سے ایک یہودی گھر تھا، یہودی گھر تھا، تو جو وہ مسلمان عورت تھی وہ جو کام بھی کرتی تھی بسم اللہ پڑھتی۔ ظاہر بات ہے اب نیا زمانہ ہے، اب نیا زمانہ ہے، اب تو بسم اللہ کے بعد تو کسی گھر میں بھی اگر جاؤ، چھوٹا بچہ اگر ہے نا وہ آتا ہے تو وہ کیا بولتے ہیں، مجھ سے بھائی آتا بھی نہیں، وہ ان کو پوئن سناتے، کیا بولتے ہیں انگریزی میں، پوئن بولتے ہیں، کوئن بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ذرا بیٹا وہ سنا یہ کوئی نہیں بولتا، بیٹا اسے کلمہ سنا دے۔ اب تو پوئن سنائی جاتی ہے، تو وہ عورت جو تھی وہ بسم اللہ پڑھتی تھی، تو ظاہر بات ہے پڑوسن بیٹھتی ہیں ایک دوسرے کے برابر سے بیٹھا کرتی تھی۔ اب تو یہ سسٹم بھی ختم ہو گیا، ایک بھائی کی فیملی دوسرے بھائی کے گھر میں نہیں، اس کی فیملی اس کے گھر میں نہیں، پہلے پڑوسن بیٹھتی تھی، آپس میں پیار محبت کی باتیں ہوتی تھی، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی۔ وہ یہودن تھی، وہ مسلمان کے گھر میں آتی تھی، وہ اس عورت کے پاس بیٹھتی تھی، وہ دیکھتی تھی کہ یہ ہر کام میں بسم اللہ پڑھتی ہے۔ اس نے ایک دن پوچھا کہ بہن یہ تم کیوں پڑھتی ہو پابندی سے؟ اس نے کہا بہن میں اس لیے پڑھتی ہوں کہ میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ میں جو کام بھی کرتی ہوں بسم اللہ پڑھ کے اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ یہ اس نے جب کہا تو اس نے بھی عمل شروع کر دیا، وہ جو کام بھی کرے بسم اللہ پڑھے۔ ایک دن اس کے شوہر نے اس کو دیکھ لیا، ظاہر بات ہے وہ مسلمان نہیں تھا، اسے بڑا غصہ آیا، تو اس نے اس کو سمجھایا، وہ پھر نہیں مانی، پھر ایک دن مارا بھی اس کو، پھر بھی نہیں مانی۔ غرض یہ ہے کہ وہ روز مارتا تھا اس کو، مگر پڑھتی بسم اللہ ہی تھی۔ تو اس نے ایک دن سوچا کہ اس کا کیا علاج کروں۔ اس نے سوچا اب علاج یہ ہے اس کا کہ اب میں اس کو طلاق دوں گا، چھوڑوں گا، مگر کچھ ریزن چاہیے، کچھ بہانہ ہو۔ تو اس نے اپنی انگوٹھی نکالی، چلتے وقت جا رہا تھا کام پہ، اس نے اپنی انگوٹھی نکالی، وہ کام پہ آیا شام کو، اس نے انگوٹھی نکالی اور کہا لے اس کو رکھ دے سنبھال کے۔ اس نے انگوٹھی لے جا کے وہ جو طاق ہوگا یا جو بھی اس کا چھوٹا موٹا بکسہ ہوگا اس میں لے جا کے رکھ دی۔ یہ دیکھ رہا تھا کہاں رکھی ہے۔ اب صبح کو یہ چلا کام پہ، جب یہ کام پہ چلا تو اس نے پلاننگ پہلے ہی بنا لی تھی، اس نے جیسی اس کی نظر بچی وہ کھانا بنانے میں ہوگی یا اور کام میں مشغول ہوگی، یہ گیا اور اسے چپکے سے انگوٹھی نکال لی، وہاں سے انگوٹھی نکال کے جیب میں ڈال کے لے گیا۔ دریا پار کرنا ہوتا تھا اس کو کام پہ جانے کے لیے، جیسی دریا میں پہنچا، بیچ دریا میں اس نے انگوٹھی جیب سے نکالی اور پھینک دی۔ اور اس کا پلان یہ بن چکا تھا کہ شام کو پہنچوں گا، انگوٹھی مانگوں گا، انگوٹھی نہیں ملے گی، مجھے بہانہ مل جائے گا، میں اس کو طلاق دے کے چھوڑ دوں گا۔ کچھ نہیں، شام ہو گئی، اس نے مزدوری کی جو کرتا تھا، جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ مچھلیاں بک رہی ہیں ایک جگہ مچھلیاں بک رہی ہیں۔ اس نے ایک مچھلی خرید لی وہاں سے،
اور مچھلی خرید کے گھر لے آیا اور اس سے کہا لے مچھلی بنا. یہ اپنے کام میں لگ گیا. اس نے چاقو چھری جو بھی تھا وہ اٹھایا اور اس نے بسم اللہ پڑھ کے مچھلی کو کاٹا. جیسی مچھلی کا پیٹ کاٹا وہ انگوٹھی مچھلی کے پیٹ میں نکلی. اس نے کہا انگوٹھی تو یہ وہی ہے, یہ اس کے پیٹ میں کیسی آئی؟ تو اس نے سوچا ہو سکتا ہے سیم بھی ہوتی ہے. وہ اٹھ کر جلدی سے گئی, اس نے وہ بکسا کھولا تو انگوٹھی اس میں نہیں تھی. اس نے انگوٹھی وہ اسی میں رکھی. مچھلی کاٹی, بنائی, کھانا ہونا تیار ہو گیا. جب اس نے کھانا کھا لیا تو اس نے سوچا کہ چلے اب اپنا مقصد پورا کرے. تو اس نے کہا ذرا وہ انگوٹھی تو لاؤ ہماری. وہ اٹھ کر گئی, اس نے وہ صندوق سی کھول لی, انگوٹھی لی, اس کے ہاتھ میں دے دی لا کے. اب اس نے جب انگوٹھی دیکھی تو وہ حیرت زدہ پڑ گیا. اس نے کہا یہ انگوٹھی کیسے آ گئی؟ اس سے پھر رہا نہیں گیا. اس نے کہا یہ انگوٹھی کہاں سے آئی؟ اس نے کہا وہیں تھی جا رکھی تھی میں نے. اس نے کہا یہ اب تو سچ سچ بتا دے یہ انگوٹھی آئی کہاں سے؟ تو میں نے دریا میں پھینک دی تھی. یہ انگوٹھی تو میں نے دریا میں پھینک دی تھی. تو اس نے کہا آپ نے دریا میں پھینکی, مچھلی لا کر کے دی, میں نے مچھلی کاٹی, مچھلی کے پیٹ میں نکلی, میں نے وہاں رکھ دی, اٹھا کے آپ کو دے دی. اس نے ایک جملہ نہیں بولا, خاموش ہو گیا اور سو گیا. رات کو جب وہ سویا تو اس کی قسمت جاگ اٹھی. اس کی قسمت جاگ اٹھی اور اس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا. اور آقا نے اس سے فرمایا نادان, تو جو اس کے اوپر ظلم کر رہا تھا بسم اللہ پڑھنے کے اوپر, تو نے دیکھا نہیں اللہ نے کیسی حفاظت کی اس کی؟ تو نے جب وہ انگوٹھی دریا میں پھینکی ہے تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ تو اسے نگل لے. اور جب مچھیرے نے آن کر جال پھینکا تو اللہ نے فرمایا اس مچھلی سے حکم دیا کہ تو اس جال میں پھنس جا. اور اس نے کنارے پر لا کے جب مچھلی بیچی اور جب تو نے کہا مچھلی تول دو تو اللہ نے جو وہ تولنے والا تھا اس کے دل میں یہ ڈالا کہ یہی مچھلی تول کے دے دے تجھے. وہ مچھلی تول کر تیرے ہاتھ میں پہنچی, تو نے گھر میں دی لے جا کے, تیری بیوی نے اس کو کاٹا, اللہ نے انگوٹھی اس کے پاس پہنچا دی. بس جب دیدار کر کے بیدار ہوا, تڑپ گیا اور پھر پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو یہ وہ قرآن ہے جو میں نے اس کے حقوق کے بارے میں کہا تھا کہ اس کو جب کوئی پڑھتا ہے یاد رکھیں تو اس کے سینوں کو بھی کشادہ کرتا ہے, امیر غریب ہوتا ہے امیر بنا دیتا ہے. یاد رکھیں جو جاہل ہوتا ہے اسے عالم بنا دیتا ہے. یہ وہ قرآن ہے جو بے عزت ہوتا ہے اسے عزت والا بنا دیتا ہے, جو بے سکون ہوتا ہے اسے سکون والا بنا دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کے وہ حقوق مد نظر رہیں, اس پر ایمان ہو, جیسے ایمان رکھنے کا حکم ہے, اس کی تلاوت ہو, اس کو سمجھے اور اس پر پھر عمل کرے. پھر دیکھیں آپ اس قرآن کی برکتیں. تو آج ہماری جو گفتگو ہوئی وہ اعوذ پر اور بسم اللہ پر ہوئی ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے سے ہم سورہ فاتحہ شروع کریں گے. اتنی گفتگو نہیں کریں گے, بس پڑھتے جائیں گے تیزی کے ساتھ اور مخصوص باتوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت اور اس کا جو مفہوم جو ترجمہ ہوگا اس پر انشاءاللہ ہم لوگ ہر ہفتہ گفتگو کیا کریں گے.